شرع عقائد میں ہے موت حق ہے اور یہ ایک ایسا پل ہے کہ جس سے گزرنا ہی گزرنا، کوئی نہیں کر سکتا کہ موت کے پل سے ہماری سواری نہیں ہو، گزرنا ہے اس سے۔ یہ پل کا لفظ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ایک روایت میں اللہ کے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سرکار نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت یہ ایک پل ہے۔ موت کیا ہے؟ یہ ایک پل ہے، برج جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتا ہے۔ موت آئی، قبر کی منزل میں پہنچے اور ایک عاشق قبر میں پہنچا ہے اور سرور کائنات کا دیدار کر رہا ہے۔ تو گویا کہ موت یہ ایک پل ہے جو ایک محبوب کو محبوب سے ملا ہے۔ ہم ان کے محبوب، وہ خدا کے محبوب، اور پھر اس طریقے سے بات وہاں تک پہنچتی ہے کہ سارے دروازے محبت کے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کب؟ جبکہ انسان موت کی منزل سے گزر جائے۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا جب وقت قریب آیا تو صورتحال کچھ ایسی تھی کہ دیکھ کر محسوس یہ ہو رہا تھا کہ اب یہ چند لمحے کے مہمان رہ گئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں جو متعلقین ہوتے ہیں، اقربا ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے دل میں ہمدردی تو پہلے سے رہتی ہی ہے، لیکن ایسے موقع پہ جذبہ اور بیدار ہو جاتا ہے نا، ہمدردی جو ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ رونے لگی، واہ ربا، ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، ہائے پریشانی۔ ظاہر سی بات ہے کہ شوہر نامدار اب جو ہے دار فانی کو الوداع کرنے والے ہیں، کچھ ہی لمحے میں رخصت ہونے والے ہیں اور مفارقت کا داغ دینے والے ہیں، جدائی سامنے آنے والی ہے۔ تو یہ ساری باتیں سوچ کر ایک بیوی کا جو ہے دل وہ محبت سے بھر آیا اور زبان سے یہ کلمات جاری ہو گئے کہ ہائے مصیبت، ہائے پریشانی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ تھے تو زندگی میں بہار تھی، اب آپ جا رہے ہو، ان بہاروں کو کہاں سے لائیں گے؟ تو اپنی محبت کا اظہار وہ اس انداز میں کر رہی تھی، مگر حضرت ابو ہریرہ کا انداز دیکھیے، وہ فرماتے ہیں لا تقولی واحربا بل قولی باتا۔ یہ نہ کہو کہ مصیبت کا وقت ہے، یہ نہ کہو کہ آفت کا وقت آ گیا، مصیبت کا وقت آ گیا، پریشانی کا وقت آ گیا، کلفتوں کا سامنا ہوگا، پریشانیوں کا سامنا۔ ان چیزوں کو اپنی زبان پہ نہ لاؤ، بلکہ یوں کہو کہ کیا ہی خوشی کا وقت آ گیا، کیا ہی خوشی کا وقت آ گیا۔ تو کہا کہ بتائیے آپ ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والے ہیں، میں کیسے کہوں کہ یہ خوشی کا وقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ خوشی کا وقت نہیں کہ ایک عاشق ایک زمانے سے اپنے محبوب سے دور ہو، ایک عرصہ ہوا رخ مصطفیٰ دیکھے ہوئے، ایک عرصہ ہوا رخ وضحیٰ کی زیارت کیے ہوئے، زندگی کا ہر پل مصطفیٰ جان رحمت کے پہلو میں گزرتا تھا، سرور دو جہاں کی صحبت میں زندگی گزرتی تھی، نگاہ اٹھتی تھی رخ مصطفیٰ سامنے ہوتا تھا، نگاہ اٹھتی تھی جلوہ مصطفیٰ سامنے ہوتا تھا، نگاہ اٹھتی تھی زلف رسول کی ہوائیں ہمارے جسموں کو منور کیا کرتی تھی، معطر کیا کرتی تھی۔ آج ایک عرصے سے سرور کائنات کا دیدار نہ کر سکا میں، وقت آ گیا ہے، یہ موت ہی تو ایک بہانہ ہے کہ اس منزل سے گزریں گے، احباب قبر میں اتاریں گے اور سرور کائنات کے رخ زیبا کی زیارت۔ تو یہ مصیبت کی گھڑی ہے کہ یہ
راحت کا وقت آ گیا، اطمینان کا وقت آ گیا، نگاہوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا وقت آ گیا، تو اسے مصیبت نہ کہو، راحت سے تعبیر کرو۔ تو سوچنے والوں کے انداز، ان کے نظریات الگ الگ ہوا کرتے، یہی وجہ ہے کہ عارف باللہ حضرت علامہ عبدالعلیم عاصی علیہ رحمت و رضوان نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ آج دھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسان، دولہا صحرے میں پھولا نہ سمائے، ہے نا، صحرا پہن کے کہتے ہیں نا کہ پھولے نہ سمائے، خوشی کی ساتھ آئے تو تعبیر کرتے ہیں پھولے نہ سمائے سے، بہت بڑی خوشی گھر میں آ گئی، پھولے نہ سمائے، تو یہ ایک ایسا محاورہ ہے کہ ایسے موقع پہ بولا جاتا ہے، خوشی کے موقع پہ بولا جاتا ہے نا، جب خوشیاں سامنے ہو تو استعمال ہوتا ہے اس کا، مگر فرما رہے ہیں حضرت سرکار عاصی علیہ السلام کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک کی خوشی کا معیار الگ الگ ہوگا۔ ہم نے دنیاوی نعمت کو خوشی سے تعبیر کیا ہے، مگر اولیاء کاملین نے دیدار رسول کو سب سے بڑی خوشی قرار دیا، کہ وہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ جب سرور کائنات کا دیدار ہو جائے، اس سے بہتر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات، ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات۔ تو اللہ کرے یہ شعر